تو جو کام کرنے والے ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، جو غریب ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، کسی طرح کی مشکل میں ہیں، جسمانی پرابلم، وہ ہمارے بھائی ہیں، تانا نہیں دینا ہے۔ حدیث پاک سنیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بہت لعنت کرنے والے، بہت تانا دینے والے قیامت کے دن نہ گواہ ہوں گے نہ شفیع۔ اس امت کو پچھلی امتوں کا گواہ بنایا گیا ہے، اس امت کو شفیع بنایا گیا، مگر لعنت دینے والے اور تانا دینے والے نہ گواہ ہوں گے نہ شفیع ہوں گے، ان کو یہ سعادت نہیں ملے گی۔ اب آگے چلتے ہیں، اللہ اکبر۔ اب قرآن نے کیا فرمایا تھا، ایک آیت پوری ہوئی، اگلی آیت میں کیا فرمایا آپ سنیں، اللہ اکبر۔ دیکھیں یہی والی بات ہے کہ قرآن پڑھے تو سمجھ آئے گا نا۔ اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ اب ترجمہ سنیے گا، اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو بہت زیادہ گمان سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے۔ ولا تجسسوا، اور پوشیدہ باتوں کی جستجو نہ کرو، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ تو یہ تمہیں ناپسند ہوگا، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ دو آیتیں، 6 بری عادتیں، 6 انڈیکیٹرز، 6 احکام صرف 2 آیتوں میں سکھا دیے قرآن نے۔ پہلے کیا فرمایا، ہنسنا نہیں، تانا نہیں دینا، برے نام نہیں رکھنے، اور اس آیت میں فرمایا گمان برا نہ رکھو، تجسس نہ کرو، غیبتیں نہ کرو۔ اب سچ بتائیں یہ ساری باتیں کتنی عام ہو گئی ہیں۔ رمضان کا مہینہ ہے مگر کیا بدگمانی سے دل خالی ہے؟ کیا تجسس سے ہمارا طبیعت خالی ہے؟ کیا غیبت سے ہم بچ گئے ہیں؟ بھوکے پیاسے تو رہے مگر ان گناہوں سے بچے ہوئے؟ یہ سارے حرام، جہنم میں لے جانے والے کام، سخت کبیرہ گناہ ہے۔ غیبت کو شراب سے بڑا گناہ کہا گیا۔ شرابی کو دیکھ کر ہم کہتے او ہو شراب پیتا ہے، اب غیبت تو سارے ہی کر رہے ہیں مگر اس کو کسی کو فکر نہیں ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائی، حدیث پاک کا خلاصہ ہے جو بندہ روزہ رکھے اور اپنی زبان کو برائی سے نہ بچا سکے تو اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ ہم بھوکے پیاسے بھی ہیں اور سارے کام کر رہے ہیں، نہیں، زبان کا روزہ، کان کا روزہ، ہاتھ کا روزہ، آنکھ کا روزہ ہے۔ This is the right time to avoid these bad habits۔ دیکھیں نا 30 دن چاہیے ہوتے کسی بھی چیز کو اپنانے کے لیے۔ لوگ کہتے ہیں یار کوئی ڈائٹ کرنی ہے، 25-30 دن کر لو پھر پکی ہو جائے گی۔ شروع میں مشکل ہوگی، کسی کو چاول روٹی چھوڑنے کا کہو، چائے پھیکی پینی ہے، کہتا ہے یار نہیں مزہ آتا، بھائی 15-20 دن مشکل لگیں گے پھر پکی ہو جائے گی عادت۔ ورزش کرنی ہے، واک کرنی ہے، نہیں یار بڑا مشکل ہے لیکن 20-25 دن بعد عادت میں شامل ہو جائے گی۔ کوئی چیز چھوڑنی ہے، سگریٹ چھوڑنی ہے، پان چھوڑنا ہے، 25-30 دن مشکل لگیں گے، مضبوط رہنا چھوٹ جائے گا۔ ایسا ہی ہے نا یار، اگر اس ایک مہینے کو ایسا ہی بنا لیں کہ ساری اچھی عادتیں اپنا لیں، بری عادتیں چھوڑ دے، شیطان ویسے ہی بند ہے، اور سبحان اللہ رمضان جائے تو میں ایک نیا انسان بن کے باہر آ جاؤں، میرے اندر کتنی تبدیلی آ سکتی ہے اگر میں اس کو واقعی گولڈن چانس سمجھوں۔ ورنہ کمال یہ ہے کہ رمضان بھی گزرتا ہے، بندے میں رتی فرق نہیں آتا، وہی غلط عادتیں، وہی بری عادتیں، وہی لڑائی جھگڑے، وہی غیبت، وہی گالی گلوچ، بلکہ بدقسمتی سے چاند نظر آتے ہی بندہ بالکل مسجدوں سے بھی غائب ہو جاتا ہے۔ کیسا عجیب معاملہ یار، 30 دن میں 5 وقت کے تو نمازی بنے نا بھائی، آپ سارے بنے۔ تو رمضان کے بعد تو ہیبٹ بن جانی چاہیے تھی نا۔ ایسا کیا دماغ میں پھنس جاتا ہے کہ بس چاند دکھتے ہی لوگ چلے جاتے ہیں؟ کہنا نہیں چاہیے، ہم زبان سے نہیں کہتے مگر ہم اپنے اعمال سے پتہ کیا میسج دے رہے ہیں کہ اے شیطان جب تک تو بند ہے ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم نمازی، جس دن تو آزاد اس دن ہم مسجدوں سے غائب۔ یہ کتنا برا میسج ہے یار۔ ہونا کیا چاہیے تھا کہ میں رمضان کے بعد بھی نمازی بنوں۔ میں تو بھی 2-4 دن سے ایک عجیب سی بات سوچ رہا ہوں۔ ابھی آپ نے 2 دن پہلے جمعہ پڑھا ہے، جہاں بھی جمعہ ہوا ہوگا، جو یہاں کے نمازی، آپ نے کراچی میں کہیں بھی پڑھا، سچ بتائیں جتنے نمازی آپ کی مسجد میں جمعے میں تھے کیا رمضان سے پہلے اتنے تھے؟ اس کا مطلب سمجھ رہے ہو؟ ہاں، بڑی اہم بات بتانے جا رہا ہوں۔ نہیں تھے نا، سب ساری مسجدیں اوور فل ہیں نا، روڈے فل ہیں، ڈبل ٹبل نمازی آ گئے ہیں۔ یہ کہاں سے آئے؟ اچانک پیدا ہو گئے کیا رمضان میں نکلے ہیں؟ نہیں، اس کا مطلب یہ کہ یہ رمضان کے علاوہ جمعہ بھی نہیں پڑھتے۔ یعنی یہ کتنی عجیب بات ہے یار، جمعے کے نمازی کیسے بڑھ گئے؟ چلو ہم یہ پورا سال جو لوگ نماز نہیں پڑھتے جمعہ تو پڑھتے ہم یہ مانتے تھے، لیکن رمضان میں اتنا اوور فلو یہ بتا رہا ہے کہ بہت بڑی تعداد میں ہمارے وطن میں ایسے مسلمان ہیں جو رمضان کے علاوہ جمعہ بھی تبھی تو نظر نہیں آتے، ورنہ ہر نماز ہر جمعے میں اتنی پبلک ہونی چاہیے تھی۔ تو یار اتنے بے نمازی ہم بڑھ گئے۔ پلیز
جتنے مجھے سن رہے ہیں ایک پکی نیت کر لیں کہ رمضان کے بعد بھی میں ہمیشہ 5 وقت کا نمازی رہوں گا انشاءاللہ. رمضان کے بعد یہ ساری بری عادتیں مجھے چھوڑنی ہیں. اب یہ عادتیں کیسی ہیں؟ گمان، اتنا نیگیٹو گمان. قرآن کے اندر بعض گمان گناہ ہو جاتے ہیں، اتنا گمان کرتے ہیں. کیوں ہم لوگوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ ولا تجسسوا، تجسس میں نہ پڑھو. یہ دوربینیں لگا کے جو لوگ بیٹھے ہیں نا، یار یہ صبح اٹھ کے جاتا کدھر ہے، یہ شام وہاں کیوں جاتا ہے، یہ گاڑی کہاں سے آئی، یہ گھر کدھر سے لیا، ابھی تو موبائل اس کے بعد پرانا تھا، پھر نیا کیسے لے لیا، ابھی تو عمرے سے آیا تھا، دوبارہ حج پہ کیسے چلا گیا. یار آپ کو کس نے FBI کا اکاؤنٹ انسپیکٹر بنا دیا ہے کہ آپ اس کے اکاؤنٹ چیک کرو، جاتا کدھر ہے، آتا کدھر ہے. یعنی بدگمانی سے ہی ہماری سوئی شروع ہوتی ہے. خواہ خواہ لوگوں کے بارے میں نیگیٹو اپروچ. فون کیا کسی کو، نہیں اٹھایا، ہاں بھائی بڑا آدمی ہو گیا نا، اب کہاں اٹھائے گا، مطلب تھا تو فون اٹھاتا تھا. ارے بھائی سویا ہو سکتا ہے، واش روم میں ہو سکتا ہے، نماز پڑھ سکتا ہے. ابھی آپ میرے سامنے بیٹھے، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، ہو سکتا ہے میرا فون بج رہا ہو یا آپ کا بج رہا ہو. نہیں اٹھا رہے نا ہم اجتماع میں ہیں. آپ کو فون کر کے کہے ہاں نہیں اٹھا رہا، بڑا آدمی ہو گیا. کتنی بڑی بدگمانی ہے یار. انسان کے پاس بہت سارا ایسا ٹائم آتا ہے فون نہیں اٹھا سکتا، مگر آلویز نیگیٹو کیوں سوچتے ہیں؟ کسی کے گھر گئے، بیل بجائی، بچے نے کہا ابو نہیں ہے، اندر ہی ہوگا، جھوٹ بول رہا ہے. ارے اسٹارٹنگ بدگمانی سے، ہر چیز میں بدگمانی ہے. کیوں؟ پازیٹیو رہیں، اچھا سوچیں. آپ کی دعوت میں کوئی، اب یہاں مثال کے طور پہ ہو سکتا ہے یہ شہزاد بھائی ان کی ٹیم نے یہاں کسی کو دعوت دی ہوگی، بہت ساروں کو دی ہوگی، پوسٹر ووسٹر بھی چلائے ہوں گے واٹس ایپ پہ، نہیں آیا کوئی. اب کوئی کہے ہاں بھائی کھانے پینے کی دعوت ہوتی نا تو پہلے آ جاتا، اجتماع میں کہاں آئے گا. یار آپ کو وہ اجتماع میں نہیں آیا، اس پر آنا واجب نہیں تھا. انسان ہے، کوئی بھی تھک گیا بیچارے نے، تراویح پڑھی، نیند آ گئی اسے، لیکن آپ بدگمانی کر کے گناہگار ہو گئے. خامخواہ نیگیٹو. پازیٹو سوچیں. ایک بڑا پیارا جملہ آج یاد کر لو، بدگمانی میں کوئی خیر نہیں ہے اور حسن ظن میں کوئی شر نہیں ہے. پازیٹو رہے یار. کسی کو اللہ نواز رہا ہے، آپ کو کیا پرابلم ہے؟ اس کا گھر بن رہا ہے، اس کی گاڑی بڑھ رہی ہے، اس کا کاروبار بڑھ رہا ہے، اللہ سے دعا کرو اللہ اور دے اس کو، یہ اللہ مجھے بھی دے دے. یہ کہو نا. تجسس ہر وقت دیکھنا ہے. یعنی اتنا عجیب لوگوں کا بعض اوقات تو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، اتنا تجسس ہوتا ہے، ان کو دیکھ کر کوئی مسکرائے نا تو لگتا ہے پلاننگ کر رہا تھا میرے بارے میں، بار بار مجھے دیکھ کے مسکرا رہا تھا. ارے اچھا بندہ کہ یار اب مسکراؤں گا نہیں اس کے سامنے، نہیں مسکرایا، یار لگتا ہے پھر تو اب کوئی اور بڑا گڑبڑ ہو گئی ہے، مجھے دیکھ کے مسکرایا بھی نہیں. یعنی بندہ بعد میں سوچے اس کو دیکھ کے مسکراؤں کہ نہ مسکراؤں، نہ ہی ملوں تو اچھا ہے. اچھا ہاتھ ملاؤ بہت محبت سے، لگتا ہے کوئی مطلب آ گیا ہے اس کو، کیسا ہاتھ کی محبت سے مل رہا تھا. اچھا نہ ملاؤ، بڑا مغرور ہو گیا، اب تو ملتا ہی نہیں. بندہ کرے تو کرے کیا ان لوگوں کے ساتھ بھائی؟ اتنی نیگیٹیوٹی یار. ہر بندے کے ساتھ طبیعت میں فرق آتا ہے. اب امین بھائی بیٹھے میرے ساتھ، ماشاءاللہ جو مشہور آدمی ہوتے ہیں لوگ ان سے ملنا چاہتے ہیں. اب کبھی ان سے کوئی ملا، مثال دیتا ہوں، اور یہ نہیں مسکرایا، ہاں بھائی آپ تو مغرور آدمی ہو گئے، مشہور ہو گئے. یار آپ کیا ہر وقت مسکراتے ہیں؟ کبھی آپ کی طبیعت خراب ہوتی ہے، کبھی کوئی اللہ نہ کرے بری نیوز آ جاتی ہے، گھر میں کوئی بیمار ہوتا ہے، کوئی ٹینشن ہوتی ہے انسان کو. یار آپ نے فوراً ایک باری میں جج کر لیا کہ مغرور بھی ہے، تکبر بھی ہے، گھمنڈ بھی ہے، بڑا آدمی بھی ہو گیا ہے، ریاکاری بھی ہے. واٹ از دس یار؟ حسن ظن رکھیں اپنے پاس. اچھا ہم ان کا کچھ نہیں بگاڑا، آپ نے اپنے گناہوں کا میٹر جاری کر دیا، اور اگر غیبت بھی کر لی تو اپنی نیکیاں بھی ٹرانسفر کر دی. یہ کتنی عجیب بات ہے ویسے کہ غیبت ایسا عجیب گناہ ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے کہ اللہ اکبر، کہ آپ اپنی نیکیاں اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر رہے ہیں. نارملی غیبت انسان اس کی کرتا ہے جو پسند نہیں ہے، ایسا ہی نا، آپ کو اچھا نہیں لگ رہا، آپ اس کی غیبت کر رہے ہیں، پسند بھی نہیں ہے، اور اپنی نیکیاں بھی اسے ٹرانسفر کر رہے ہیں. آج آپ نے روزہ بھی رکھا، تراویح بھی پڑھی، اجتماع میں بھی آئے، اور باہر نکل کے کسی کی غیبت کی، ساری نیکیاں ٹرانسفر کر دی اس کے اکاؤنٹ میں. یار کمال آدمی ہو یار. ویسی نیکیاں مشکل ہیں اور اس کے اکاؤنٹ میں کیوں ڈالوں بھائی کسی کے اکاؤنٹ میں؟ تو غیبت جہنم میں لے جانے والا کام. غیبت کرنی بھی نہیں ہے اور غیبت سننی بھی نہیں ہے. ایک واقعہ سنیے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں دو عورتوں کے بارے میں بتایا گیا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام درود پاک پڑھ لے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. دو عورتوں نے روزہ رکھا اور دن کے اختتام پر انہیں بھوک اور پیاس نے بڑا تنگ کیا. تو نبی پاک کی بارگاہ میں آیا کہ حضور اگر ان کو اجازت دے دیں افطار کرنے کی، کیونکہ اتنی شدت ہو گئی ہے ان کو پیاس کی، بھوک کی، مر جائیں گی یہ. تو نبی پاک نے فرمایا ان سے کہو جو تم نے کھایا ہے نا پہلے پیالے میں قے کرو، وومٹ کرو. انہوں نے قے کیا تو تازہ گوشت اور خون کی الٹیاں ہوئی. تو کہا گیا حضور یہ کیا ہے؟ لوگوں کو تعجب ہوا. تو نبی پاک نے فرمایا ان دونوں نے اللہ پاک کی حلال کردہ چیز سے روزہ رکھا اور اس کی حرام کردہ چیز غیبت سے افطار کیا. کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے پاس بیٹھی اور دونوں دیگر لوگوں کی غیبت کرنے لگیں، تو یہ لوگوں کا گوشت ہے جو انہوں نے غیبت کی صورت میں کھایا. آج بتائیں فارغ بیٹھ کے کرتے کیا ہیں؟ ہاں پتہ چلا اس کا،
ہاں اس کا بڑا مسئلہ چل رہا ہے، اس کا آج کل کاروبار بہت ڈاؤن ہے اس کا. ہاں پولیس آئی تھی، ہاں چھاپا پڑا تھا، مارکیٹ میں پھنس گیا ہے، قرضہ دینا ہے. ہاں وہ جو گھر نہیں بنایا نیا، 2 نمبر کے پیسے سے بنایا. یار آپ بیٹھ کر کسی کی غیبتیں کر رہے ہیں، علماء کی غیبت کرتے ہیں، نہ امام صاحب کی غیبت کرتے ہیں، نعت خوان، یعنی نیک لوگوں کی غیبت سے بھی نہیں باز آ رہے لوگ. یار کیوں کرنی ہے کسی کی غیبت؟ یہ جہنم میں لے جانے والا کام. لیکن نہیں، بس مزاق. ایک میں آپ کو بات بتاؤں، غیبت میں شراب سے زیادہ جو ہے نشہ ہے. جس کو لگ گئی نا غیبت کی نشہ، یہ شراب سے زیادہ ہے. بہت مزہ آتا ہے، لوگ کہتے ہیں اور کوئی نہیں سناؤ. یہ نہیں سنانے والی کہانی ہے نا، کسی نہ کسی کی سنانی ہے نا. کو اندر کی خبر بتاؤ یار، اندر کی. کیوں اندر کی چاہیے تم کو بھائی؟ اپنی تو کر لے، اپنے اندر تو دیکھ لو. ادھر سارا خراب ہے، دوسرے کا دیکھنا ہے. نہ کریں ایسا، یہ بربادی ہے. قرآن، میں آپ کو قرآن سے سنا رہا ہوں کہ رب نے فرمایا اے ایمان والو غیبت نہ کرو. لیکن بس، اور اس میں قرآن نے کہا کہ یہ اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھانا ہے. سرکار دو عالم علیہ السلام کی ایک اور حدیث سنیے، روزہ ڈھال ہے جب تک اس ڈھال کو پھاڑا نہ جائے. عرض کی وبما یخرقو، کس چیز سے پھاڑا جائے؟ فرمایا یک بکذب او غیبت، جھوٹ یا غیبت سے. روزہ اپنا بندہ روزے کی ڈھال ہی پھاڑ دیتا ہے. اللہ کرے یہ بات سمجھ آ جائے. کبھی بھی میں آپ کو ایک فارمولہ دے دیتا ہوں. یہ جو الحمدللہ دعوت اسلامی ماشاءاللہ تو امیر اہل سنت ہے نا، یہ کمال، بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی. یہ کبیرہ گناہوں سے بچانے کے لیے ہمیں کتنا سکھاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد سبحان اللہ کیسا پیارا نعرہ عطا کیا، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. یہ غیبت کرنی بھی نہیں اور سننی بھی نہیں. سننے والے پر بھی تو دونوں بہنوں نے جو گوشت کھایا تھا کیا کیا تھا؟ ایک کہتی تھی دوسری سنتی تھی. اچھا ہم کہتے ہیں میں کرتا نہیں ہوں لیکن کان لگا کے سنتے بہت ہیں. اور بتانا ذرا کیوں سننی ہے کسی کی غیبت؟ اور ایک بات یاد رکھو، جو آج آپ کو کسی کی غیبت کر رہا ہے نا، کل آپ کی جا کے کہیں اور کر رہا ہوگا. یہ چغل خور بھی ہوتے ہیں، سننی نہیں ہے. میں آپ کو ایک فارمولہ بتا دیتا ہوں کہ کیسے ہے. واقعی مشکل، غیبت سے بچنا آسان نہیں ہے، لیکن جس کو بچنا ہے نا وہ کیسے بچ سکتا ہے؟ آپ اپنے اندر ایک الارم، یوں سمجھے کہ اپنے لا شعور میں، اپنے سینسز میں ایک الارم ڈیولپ کریں. وہ الارم کیا ہوگا کہ اپنے آپ سے بات کر لیں کہ جب بھی ہم دو دوست بیٹھ کے بات کریں گے نا، کسی تیسرے کی بات نہیں کریں گے. پھر غیبت نہیں ہوگی. غیبت کس کی ہوتی ہے؟ کسی کے پیٹ پیچھے ہو رہی ہے نا. اب اس کی تیسرے کی بات ہی نہ کریں. جیسے ہی تیسرے کی بات شروع ہونا کہ یار بس میں آپ کی کروں آپ میری کریں، ہم کسی تیسرے کی بات نہیں کریں گے تو آپ غیبت سے بچ جائیں گے. نمبر 1. اور اگر کرنی ہے کسی تیسرے کی تو اچھی کرنی ہے، اس کی تعریف ہو، اس کی کوئی شان بیان ہو رہی تو ٹھیک ہے. جدھر آپ کو لگے نا اگلا اس کی برائی بیان، بھائی میں غیبت نہیں سنوں گا بھائی، مجھے جہنم کا عذاب میں نہیں سہ سکتا، میرے ویسے ہی گناہ تھوڑے ہیں، مجھے کسی کی برائی سننی ہی نہیں ہے. کیوں سننی ہے؟ اور اب وہ لوگ سوچیں جو سوشل میڈیا پہ کسی کی برائی کر رہے ہیں، اللعان والحفیظ. ایک تو میں اور آپ کر رہے ہیں، یہ غلط حرام، لیکن سوشل میڈیا پہ کسی کی برائی کوئی بیان کرے، ہزاروں لاکھوں لوگوں تک وہ برائی پہنچ گئی. اچھا لوگ پتہ کیا کہتے ہیں؟ بھائی میں تو کہہ رہا ہوں وہ سچ ہی ہے نا، اس کے اندر برائی ہے. تو چلیں آج یہ سمجھا دوں، غیبت سچ ہی ہوتی ہے. اگر کسی کے اندر یہ برائی ہے جو آپ کر رہے ہیں اور یہی اگر آپ نے کی تو یہ غیبت ہے، اور اگر اس کے اندر یہ برائی نہیں تو یہ تو اس سے بھی بڑا گناہ بہتان ہے. لوگ کہتے نہیں سچ تو کہہ رہا ہوں، وہ ہے ہی ایسا. بھائی وہ ایسا ہے پھر بھی آپ کو کہنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن کمال ہے سوشل میڈیا پہ آ کر واٹس ایپ گروپوں میں چلا رہے ہیں، اس کا کچھ نہیں جا رہا. ایک بات اور یاد کر لیں، سارا شہر سارا ملک کسی کی برائی کرے، کسی کو گرانے کی کوشش کرے، اگر اللہ نے اس کے مقدر میں عزت لکھی ہے اس کو کوئی نہیں گرا سکتا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. سارے مل کے ذلیل کرنا چاہو اور رب نے عزت لکھی ہے اس کی عزت بڑھتی جائے گی. اور سارا جہان مل کے کسی کی عزت بلند کرنا چاہے، اگر رب نے اس کا ذلیل ہونا لکھا ہے اس کو ذلت سے کوئی نہیں روک سکتا. تو ہمیں اللہ کی بارگاہ سے ڈرنا چاہیے، لوگوں کے لیے پازیٹیو سوچنا چاہیے. اب آپ مجھے بتائیے، میں نے 15 20 25 منٹ یا آدھا گھنٹہ بیان کیا، 2 آیتیں آپ کے سامنے پیش کی، اے ایمان والو کہہ کر رب نے آپ سے اور مجھ سے بات کی ہے. اگر میں یہ ساری آیتیں پڑھوں اور اس کا ترجمہ پڑھوں، اس کی تفسیر پڑھوں تو مجھے کتنی شاندار قرآن سے ہدایت ملے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، تکمیل قرآن کی اس محفل میں یہ نیت کر کے اٹھنا ہے کہ اب میں نے روز قرآن پڑھنا ہے. پہلا مشورہ تو یہ دوں گا، یہ جو 89 آیتیں ہیں نا، یہ دعوت اسلامی نے مکتبۃ المدینہ کی طرف سے، اللہ ہمارے مفتی قاسم صاحب کو سلامت رکھے، ایک پوری کتاب ہی شائع کر دی ہے جس کا نام ہی اے ایمان والو ہے. 89 آیتیں، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر ایک ہی کتاب میں دے دی ہے. تو آپ وہ کتاب حاصل کرنے، رمضان میں پڑھنا شروع کریں، روز کی 2-3 آیتیں پڑھیں، انشاءاللہ رمضان اینڈ تک پوری ہو جائے گی. نہیں ہوگی تو شوال میں شروع رکھیے گا. تو پہلے تو 89 پوری پڑھ لیں تاکہ دل کو یہ تو تسلی ہو، یار اللہ نے جو مجھ سے بات کی ہے وہ میں نے ڈائریکٹ ریسیو کر لیا ہے. میسج ریسیو تو کرو یار، دنیا بھر کے پیغام ریسیو کرنے ہیں، اللہ کا پیغام ریسیو ہی نہیں کیا. ریسیو ہوگا تو عمل ہوگا نا. تو پہلے تو یہ پڑھ لیں اور پھر قرآن کو کنٹینیو پڑھیں. اللہ کریم ہمیں قرآن پڑھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے سینوں کو نور قرآن سے منور فرمائے. ایسی پیاری باتیں
قرآن سیکھنے اور سمجھنے والی باتیں دعوت اسلامی کے ماحول سے سیکھنے کو ملتی ہیں. دعوت اسلامی قرآن پاک کی جو خدمت پوری دنیا میں کر رہی ہے, 19,000 سے زیادہ مدرسے دعوت اسلامی نے بنا دیے الحمدللہ. لاکھوں حافظ ناظرہ پڑھنے والے اور علماء اس امت کو دیے ہیں. جو بزرگ بیٹھے ہیں ذرا پوچھیں ان سے, 25 سال پہلے 20 سال پہلے کراچی میں تراویح سنانے کے لیے حافظ نہیں ملتا تھا, پنجاب سے بلانے پڑتے تھے. مگر آج کراچی کی گلی گلی میں تراویح, بلکہ ایک بلڈنگ میں کئی تراویحاں ہو رہی ہیں. تو یہ حافظ درخت پر نہیں ہوگے, یہ حافظ دعوت اسلامی کے مدرسوں سے الحمدللہ پوری دنیا میں, اور صرف پاکستان نہیں بلکہ میرے پاس ایک رپورٹ تھوڑے دنوں پہلے آئی کہ اس سال رمضان میں جو تراویح سنا رہے ہیں یا سن رہے ہیں مسجدوں میں یا علاقوں میں, 45,000 حافظ قرآن وہ ہیں جو دعوت اسلامی کے مدرسوں سے فارغ ہوئے ہیں. 45,000 حفاظ اس وقت پاکستان میں سن رہے ہیں یا سنا رہے ہیں. الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کے مدرسوں سے فارغ ہونے والے ہیں. اللہ اکبر. 7,000 سے زیادہ مسجدیں دعوت اسلامی نے بنا دی ہیں. یہ فیضان عشق رسول بہت پرانی مسجد نہیں ہے, مگر جب سے یہ بنی ہے سچ بتائیں علاقے والوں کی تو لاٹری نکل آئی ہے. کیا بڑی رات ہو, کیا بڑا دن ہو, رمضان کی راتیں ہوں, جو رونق دعوت اسلامی جماتی ہے. مسجد تو بنتی ہے مگر سبحان اللہ پورے علاقوں والوں کے لیے کیا رونق ہوتی ہے. ابھی تھوڑے دنوں پہلے بلکہ اسی پہلی تراویح میں آپ کے طارق روڈ پہ الحمدللہ فیضان صدیقی اکبر مسجد کا افتتاح ہوا. 21 کروڑ روپے کی جگہ لی گئی ماشاءاللہ. اب 7,000 مسجدوں کا حساب تو بنائیں کہ کہاں کہاں اور کیسے کیسے. میں چونکہ ڈیفنس کلفٹن زیادہ جاتا ہوں, میرے جمعہ بھی وہیں پڑھاتا ہوں, وہاں کبھی آ کر آپ دیکھیں کہ ان علاقوں میں جہاں تمنا تھی آج وہاں مسجدوں میں بہاریں کیسی ہیں اور کتنی بڑی تعداد میں لوگ الحمدللہ ان مسجدوں سے وابستہ ہیں. تو وہ جو خواب تھے, وہ جو الحمدللہ ہم سوچتے تھے کہ ان علاقوں میں بھی ہمارے پیغام اچھے طریقے سے پہنچے, وہ دعوت اسلامی نے ٹرو کر دکھایا ہے. تو پھر کیوں نہ اس تحریک کا ساتھ دیں, کیوں نہ اس کی مدد کریں. تو میری گزارش ہے اپنی زکوٰۃ, اپنے ڈونیشن, اپنے فطرے میں اپنی دعوت اسلامی کا بھرپور ساتھ دیں. یقیناً پہلے حق آپ کے غریب رشتہ داروں کا, آپ کے غریب ملازمین کا ہے, مگر دعوت اسلامی کا ساتھ بھی ہم نے ہی دینا ہے, کیونکہ یہ ہماری آنے والی نسلوں کی تربیت, ہماری آنے والی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کی کوشش کر رہی ہے. ہم سب مل کر ساتھ دیں گے تو یہ کام اور آگے بڑھتا چلا جائے گا. فطرہ کی بات کر لیتا ہوں آخر میں. فطرہ حدیث پاک میں 4 قسم کا بیان ہوا, گندم کا, جو کا, کھجور کا اور کشمش کا. ٹھیک ہے, گندم کا فطرہ 300 روپے کا ہے, لیکن ظاہر ہے کہ وہ غریب انسان نارمل مڈل کلاس اگر 300 روپے دیتا ہے ٹھیک ہے, مگر جس کو اللہ نے کروڑوں سے اچھا بنایا ہے کیا اس کو سب سے سستا والا فطرہ دینا چاہیے؟ وہ اپنے آپ سے پوچھ لے. ہم میں کئی ایسے ہیں جو روزانہ اجوا کھجور سے افطار کرتے ہیں, تو شکرانہ تو یہ ہے کہ ہم فطرہ بھی اجوا کھجور کا دیں, ورنہ ایٹ لیسٹ اپنی حیثیت کے مطابق دیں, کیونکہ یہ بھی شکرانے کا ایک انداز ہے کہ میرے مولا تو نے مجھے کروڑوں سے اچھا بنایا, کروڑوں سے اچھی سحری افطاری کروائی, تو اللہ میں فطرہ بھی بہترین دوں گا. تو اس بار اپنے بچوں کا, اپنے گھر والوں کا فطرہ اچھے انداز سے اپنی حیثیت کے مطابق دیں. عید کی خریداری میں کبھی بھی کوئی جا کر دکاندار سے یہ نہیں کہتا سب سے سستے والے کپڑے دکھاؤ, سب سے سستے والے چپل دکھاؤ, سب سے سستی والی ٹوپی دینا بچے کے لیے. ہم کہتے ہیں اچھی چیز دکھاؤ, اپنی خریداری اچھی, اور اسٹال پہ جا کے کہتے ہیں سب سے سستا والا فطرہ بتاؤ. اب اپنے دل سے پوچھ لیں, ہمیشہ یاد رکھیں اچھا دو گے تو اچھا ملے گا. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوران بیان ہمارے بہت سینئر نعت خواں حاجی امین بھی تشریف لے آئے ہیں, تو انشاءاللہ امید ہے کچھ کلام اور دعا وغیرہ ہوگی. مجھے ایک اور ختم قرآن کی محفل میں جانا ہے انشاءاللہ. امین بھائی بہت پیاری دعا کراتے ہیں, تو دعا بھی کرائیں گے انشاءاللہ. اوہ سبحان اللہ, ہمارے نگران فضل بھائی بھی آ گئے, تو آپ خوب گزرے گی آپ کی ان کے ساتھ. صلو علی الحبیب.